السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 25واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت 46 سے ہوتا ہے اور اس پارے کا اختتام سورۃ الجاثیہ آیت 37 پر ہوتا ہے۔ اب آیت 46 سے 54 میں ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جانتی ہے، سب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا، ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر اسے ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، تو وہ ضرور کہے گا ہاں یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف، یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں ہم لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی سخت عذاب کا۔ اور جب ہم انسانوں پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم نے اس کا کفر کیا، تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ رب ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ شورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے کا بیان ہے۔ اس کی آیت 1 سے 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند و بالا، بہت عظمت والا ہے۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے معاف فرمانے والا، رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں
تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے وہ روزی کشادہ کر دے یا تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ وہ شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، اور سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی اپنے اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سازگار ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے سو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سمندر کی سطح پر۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، اور تاکہ جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس کے بعد آیت 36 سے 45 میں ہے کہ پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔
یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا۔ آگاہ ہو جو یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والی عذاب میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت 46 سے 53 میں ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں، اور جسے اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے گا۔ نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی موقع انکار۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پھر وہ بات کرتا ہے پردے کی اوٹ سے، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغمبر یعنی فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ بہت بلند و بالا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ سورہ شورى کے بعد سورہ الزخرف ہے۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔ اس کی آیت 1 سے 45 میں ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز اور العلیم ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا،
اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ کیا اس نے بنا لی ہے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی بیٹیوں کے لیے، جب ان کی ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوجتے ہو، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات پر قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ اور جب حق لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اپنے ساتھی شیطان سے کہیں گے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ پھر ہم آیت 46 سے 65 میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے؟ اللہ اکبر! اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھے ہوئے؟ تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو،
پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے، پس تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ پھر آیت 66 سے 89 میں ہے کہ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہے کہ وہ اچانک ان پر آن پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ ان سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی تم رنجیدہ ہوں گے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے۔ بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ کیا ان کا یہ خیال ہے ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے، اگر بالفرض رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہے، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 30 میں ہے کہ قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا گیا۔ یہ وہی رات ہے جس کو سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس رات میں آئندہ سال کے معاملات کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ ہی سب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، مشرکین قرآن حکیم کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا اور ان پر آسمان پر دھوئیں کی صورت میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے جن سے خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تب وہ اللہ سے التجائیں کرنے لگے، ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ پھر قوم فرعون کا ذکر ہے کہ اللہ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی حضرت موسیٰ آئے، جنہوں نے ان سے کہا تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح
دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو سنگسار کرنا چاہا تو آپ نے اس سے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا، اے میرے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ نے ان سے کہا، آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے غرق ہونے والے لشکر ہیں۔ فرعونی قوم کتنی ہی نہریں اور باغات بنی اسرائیل کے لیے ترکے میں چھوڑ گئے، اور نعمتیں اور خزانے اور عمدہ جگہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جب انہوں نے اپنے بنے بنائے گھر بنی اسرائیل کے لیے چھوڑے تو ان پر نہ زمین میں کوئی رویا اور نہ ہی آسمان میں کوئی رویا، اور نہ ہی انہیں مہلت ملی۔ پھر اس کے بعد آیت 31 سے 59 میں ہے کہ فرعون یقیناً بڑا ہی سرکش، حد سے نکلنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ کیا یہ بہتر ہے یا طبع کی وہ قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ ہم نے زمین، آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ پھر کہا جائے گا، پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اسے عین جہنم کے بیچوں بیچ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب ہاؤ، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس متقین بڑی عمدہ والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں۔ اسی طرح ہوگا، ہم ان سے بیاہ کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت سوائے اس پہلی موت کے، اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے جہنم کے عذاب سے۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی آیت 1 سے 37 میں ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے، اور فرمایا کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ رات اور دن کے اختلاف میں ہے، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ بربادی ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار کے لیے، وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے، ضد پر تکبر کرنے لگتا ہے جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ قرآن ہے، ہدایت ہے، اور یہ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا جو شخص نیک اعمال کرتا ہے سو اپنے لیے کرتا ہے، اسی طرح برائی کا وبال برائی کرنے والے پر ہوگا۔ آگے ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور شریعت دی۔
اور آپ کو بھی تلقین کی کہ آپ نے لوگوں کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور یقیناً یہ ظالم مشرک لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے گا۔ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہو اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے؟ اس کے علم کے باوجود اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آخر میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت حق ہے اور قائم ہو کر رہے گی۔ اس دن اللہ منکرین قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور یہ سزا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ پس کل تعریف کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ یہاں پر 25واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جیسے قیامت کا علم حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ مشرکین سے کہے گا کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے؟ تب مشرکین کہیں گے آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو۔ اللہ چونکہ خود خالق ہے اس لیے اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائے گا، ان کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے۔ اس لیے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر آیت 49 میں ہے کہ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یہی دراصل مایوسی کی علامت ہے۔ تو بس اللہ سے ہر مشکل ٹائم میں، ہر وقت، ہر خوشی، ہر غمی میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ شورى آتی ہے۔ سورہ شورى آیت 11 یہ اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں ایک جامع آیت ہے کہ اس کی ذات اور صفات اور افعال جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ میزان میں سب سے بھاری کلمہ ہے۔ پھر سورہ شورى کی آیت 17 میں ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ پھر آیت 20 میں ہے کہ دنیا بیج بونے کی جگہ اور آخرت فصل کاٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو کچھ آج ہم کریں گے کل آخرت کے دن اسی کا پھل اچھا یا برا ہمیں مل جائے گا۔ پھر آیت 22 میں جنت کے باغات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر اور چگ لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں۔ ہمیں قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آیت 40 میں ہے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، العفو اس کا نام ہے، اور یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت 52 میں ہے کہ قرآن کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دلوں کی زندگی ہے، روحانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن جہالت کی موت ہے، قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ اس لیے قرآن سے ہر شخص کو جڑنا ہے۔ پھر سورہ شورى میں کئی اور باتیں بھی ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو۔ اللہ پاک نے اس امر کا ذکر کیا کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر
کس درجہ مہربان ہے کہ اس کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے فرشتوں کے دعاؤں کا حقدار خود کو بنانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے اعضاء و اقارب سے بھلا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے بدلے وہ دنیا کی خیرات کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی اس سے یہی سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی دین کے کام بغیر کسی لالچ کے کرنے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس سورہ میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلنا۔ ان سب میں غور و فکر کے پوائنٹ ہیں، اور ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ کل شکر صرف رب کا ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بھانج کر دے۔ یہ چیز کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے اولاد پہ کوئی تکبر کرنا زمانہ جاہلیت کی طرح یا یہ کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کر گزرے تو مناسب طریقے سے بدلا لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بہت سے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں۔ ان سب صفات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ پھر سورہ زخرف آتی ہے، اس کی آیت 4 میں ہے کہ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ہے اور ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اور شرف کا بیان ہے۔ پھر آیت 13 اور 14 میں ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ سواری پر سوار ہوتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ پھر شیطان کی ایک بڑی کوشش کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔ آیت 67 میں ہے کہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آج اگر ہماری دوستی متقی نیک لوگوں کے ساتھ نہیں تو وہاں پر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی یا ان کا ساتھ نہیں ملے گا۔ پھر کچھ اور پوائنٹ ہیں سورہ زخرف میں کہ جیسے بیٹی کی پیدائش باعث رحمت ہے۔ یہ سورہ زمانہ جاہلیت کی ایک مکروہ سوچ کا تذکرہ کر کے اس کی مذمت کرتی ہے کہ بعض عرب بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے، جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور کچھ تو بیٹی کو زندہ گور کر دیتے تھے، چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنایا تھا۔ مزید فرمایا کہ عیسیٰ قیامت کی بھی ایک نشانی ہے۔ سورہ کے آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ جب جاہل بحث کریں تو ان سے جدا ہو جائیں اور ان کو سلام کہیں۔ یہی طریقہ آج بھی بحث کرنے والوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر سورہ دخان آتی ہے، اس کی آیت 3 میں آتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے جسے رمضان کی مبارک رات میں نازل کیا گیا، جس میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو بابرکت کیوں کہا گیا؟ اس میں
قرآن مجید نازل ہوا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اس رات میں سال بھر ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اہم نقطہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جن راتوں کی عبادت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ان کی تیاری اور پلاننگ پہلے سے کی جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت نصیب ہونے کی دعا کی جاتی ہے۔ جسے یہ رات نصیب ہوگی تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ اب اس میں کرنے کا یہ کام ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت میں ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، اللہ سے اس رات عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس رات تلاوت قرآن اور حمد و تسبیح کرنی چاہیے۔ پھر آیت 12 ہے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، کہ اس وقت لوگ کہیں گے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جب کوئی مشکل یا تکلیف ہو تو کثرت سے اس آیت کو پڑھیں۔ پھر اس سورہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے کہ کافروں کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ کو جلائے گا، اور ان کے سر پر عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جبکہ مومنین امن کی جگہ پہ ہوں گے، باریک ریشم پہنے ہوں گے، اونچی جگہوں پر براجمان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ آتی ہے، اس کی آیت 19 میں ہے کہ واللہ ولی المتقین، جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو بس خود کو متقین لوگوں میں بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ میں اور بھی باتیں ہیں کہ جیسے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ کو بھی تلقین کی کہ آپ نے یہود اور نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ پھر آخر میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت حق ہے اور قائم ہو کر رہے گی۔ اس دن اللہ منکرین قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں قیامت کو فراموش کیے ہوئے تھے، اور یہ سزا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما برداروں، متقین، محسنین اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔